آج جو حالات ہندوستان کے زہریلے بنائے جا رہے ہیں، ہم تو امن کے خواہاں ہیں، امن ہم سے زیادہ کون چاہے گا؟ اسلام کا نام ہی امن کے ساتھ رکھا گیا ہے، پیس کو کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تتمنوا لقاء عدوکم، کبھی تم دشمنوں سے جنگ کی تمنا مت کرنا۔ ہم بھی نہیں چاہتے بھائی، مل کر کے رہیں گے سارے لوگ، یہ سب کی سرزمین ہے، مل جل کر کے رہیں گے، یہی تو بات ہے نا سب کی۔ لیکن یہ حدیث کا اتنا ہی ٹکڑا مت پڑھنا، حضور نے فرمایا جنگ کی تمنا تم اپنی جانب سے مت کر، لیکن آگے فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمْ، اور اگر تم پر کوئی آ جائے سوار ہو کر تو پھر پیر بھی پیچھے مت ہٹانا۔ ہاں، جس کو عام محاورے میں کیا کہتے ہیں، کسی کو چھیڑو مت، اور اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑو بھی۔ سمجھ رہے؟ یہ ہمارا نظام بھی ہے۔ اور اب میں آپ تمام حضرات کے جذبوں کو جوان دیکھتے ہوئے یہی فارمولہ اپنانا چاہوں گا۔ میرے عزیزوں، امام حسین شہید کربلا فرمایا کرتے ہیں، ظالم صرف میرے نزدیک وہ نہیں جو ہتھیار اٹھا کر کسی کو مارتا ہے۔ امام حسین امام عالی مقام فرماتے ہیں، میرے نزدیک ظالم وہ بھی ہے جو ظلم سہ کر خاموش بیٹھتا ہے، ظلم سہ کر خاموش بیٹھتا ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ لہذا یہ چپی تمہاری موت کی طرف لے جائے گی، خاموش رہنا ہمیں ہمارے موت کی گھاٹ تک پہنچا دے گا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں نا برسوں سے کہ ہمارے ساتھ کیا 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 جا رہا ہے۔ مسجدیں لٹ گئی، خاموشی اختیار کی، کشمیر کو جلا دیا گیا، خاموشی، تری پورا، برما، آسام، نہ جانے کتنے نہتے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا، مارا جا رہا ہے، اور پھر یہ کروڑوں کی تعداد خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی؟ میرے عزیزوں، یہ خاموشی تمہیں موت تک لے جائے گی۔ اس لیے امام حسین کے ماننے والے حسینی کردار رکھتے ہو تو اللہ نے جو طاقت دیا ہے اپنا مطالبہ کرو، اور مطالبہ کرتے کرتے اگر جان بھی چلی گئی تو کوئی پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ اس کو شہید اعظم کہا گیا ہے۔ وہ شہید ہے، اللہ کی راہ میں حق بولتے ہوئے اگر گیا تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ لیکن یہ چپی اور یہ بزدلی، ارے وہاں ہو رہا ہے نا، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں نہ آنے پائیں، ورنہ سارے لوگوں کو متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قصدوں میں صفایا ہو۔ انسٹالمنٹ میں ایک بعد دیگرے حملے کیے جائیں گے۔ آج کے جو حالات، یہ زہریلا ماحول کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ کیا اس میں حکومت کی سازشیں نہیں ہیں؟ کیا حکومت کی ان کے ساتھ حمایتیں نہیں ہیں؟ جس طرح کھلے سانڈ کی طرح انہیں چھوڑا گیا ہے، جب جب چاہے میرے نبی پاک کی عزت پر حملہ کریں، قرآن کو گالیاں دیں، اسلام کو برا بھلا کہیں۔ اب تو حد یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کے قتل عام کی بات علن اعلان کی جانے لگی، ویڈیو بنا کر وائرل بھی کیا جانے لگا کہ ہم 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کریں۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گنگا جمنی تہذیب کہا جاتا تھا، یہی ہے نا، لیکن اب یہ تو گونگا جامنی تہذیب ہو گئی، یعنی گونگی ہو گئی۔ کون سی تہذیب کی بات کر رہے ہو؟ یہاں پر ہم میل ملاپ کی بات کیا کرتے تھے، سارے امن کی باتیں ہم ہی کریں گے، ہماری ممبروں سے امن کی دعوت دی جائے گی۔ یہ جو سر پر آج سوار کیا جا رہا ہے، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کی طرف سے سختیاں ہو رہی ہیں تو آپ بھی اپنی زبان کو نرم لہجے میں رکھیے، آپ بھی نرم بات کیجئے، ہو سکتا ہے ان کے دل پگھل جائیں۔ میرے عزیزوں، پچھلے 15 سال سے نرمی سے بات کر رہے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ پچھلے 15 سال سے میری تقریریں سنیں، ہم امن کی بات کرتے رہے، اصلاح کی بات کرتے رہے، اخلاق کی بات کرتے رہے، لیکن اگر تم کسی کی گردن نوچنے پر آ جاؤ اور پھر کہو کہ یہاں نرمی سے بات کرو، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا بزدل آدمی کون ہو سکتا ہے جس کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ تمہارے گھر میں تمہاری عورتوں کے اوپر حملہ کیا جائے اور تم سے کہا جائے تھوڑا ادب سے بات کرو، تو یہ کیسی بے غیرتی ہے، یہ کیسی بے حیائی ہے کہ تمہارے سامنے اگر کسی نے تمہاری ماں پر، بہن پر اور بیوی پر حملہ کیا اور اس کی عزت پر حملہ کیا، اور تمہیں اگر کوئی یہ کہے کہ نرمی سے بات کرو، تو یہ کیسا وقت ہے جو نرمی کی بات کی جا رہی ہے؟ میرے عزیزوں، ماں، بہن، بیوی کی عزت اپنی جگہ پر،
اس سے کئی کروڑوں درجے میرے نبی پاک کے قدموں کی عزت ہے ہمارے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے۔ ہاں ہو سکتا ہے بیوی بہن اور ماں کی عزت کے معاملے میں تم کمپرومائز کر سکتے ہو، لیکن میں اگر نبی پاک کی عزت کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز کر لیا، ایمان سے نکل جاؤں گا، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اب بات ترکی بترکی ہوگی، جو بھی ہوگی۔ تم ادھر سے کوئی چیز کرتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سارے نوجوان چوڑی پہن کر کے بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ اب سارے نوجوان مرے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی آئے گا، صرف ایک نعرہ ہی ان کا کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔